السلام علیکم. السلام. میرا سوال بچپن سے سنی ہوئی ایک کہاوت پہ مبنی ہے کہ جنت ماں کے پیروں تلے ہوتی ہے. ذرا اس کی وضاحت فرمائیے. اچھا دیکھیے یہ ہمارے معاشرے میں وہی والی بات ہے جو جیسے میں کہہ رہا تھا اپنے لیکچر میں بھی. ایک قرآن مجید میں عجیب بات ہے کہ باپ کا اور بیٹے کا کنفرنٹیشن میں نے ابھی بتایا آپ کو. یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے میسج دے رہے ہیں اور دوسرے نوح علیہ السلام ہیں پیغمبر, ان کے بیٹے صحیح نہیں ہیں, تو ان میں آپس میں کنفرنٹیشن ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ماں کا بیٹے سے کنفرنٹیشن نہیں ہے. قرآن مجید میں کوئی بھی ایسا ذکر نہیں اس میں ماں بیٹے آپس میں مخالف ہو جائیں, ایسا نہیں ہے. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. سورہ مریم 19 اس کی 31 اور 32 ہے. عیسیٰ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, اور جہاں کہیں میں ہوں مجھے برکت والا بنایا اور مجھے صلاۃ نماز کے ساتھ اور زکوٰۃ کے ساتھ وصیت کی گئی جب تک میں زندہ ہوں. یہ عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, اور میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکوکار ہوں اور مجھے ہرگز جبر و سختی کرنے والا نہیں بنایا. یہ تو عیسیٰ السلام پیدا ہو رہے ہیں, ان کی ماں بھی نیکوکار ہے تو عیسیٰ السلام بھی نیکوکار ہے. میں آپ کا سوال کا جواب دوں گا ابھی. پھر ہے سورہ مریم 19, 12, 13, 14. یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ, اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور ہم نے اس کو جوانی میں ہی حکم دیا. وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیہ, اور ہمارے پاس ہمدرد اور جواز کیا ہوا تھا اور وہ تقوی حفاظت کرنے والا تھا. وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا. یعنی یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہو رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے والدین کے لیے نیکوکار تھا. تو یحییٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں, عیسیٰ السلام پیغمبر ہیں, ان کی ماں بھی نیکوکار ہیں. اب جو امپورٹنٹ یعنی بیٹا نیک ہے تو ماں نیکوکار ہے. آپ کہہ رہے ہیں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, یہ معاشرے میں ہے نا. اب دیکھیے سورہ القصص میں 28 اور 9 وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون. اور فرعون کی بیوی نے کہا میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو اسے قتل نہ کر, ہو سکتا ہے یہ کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے. اب دیکھیں یہاں کیا ہوا کہ فرعون جو تھا اس کی بیوی کی اولاد نہیں تھی, تو فرعون نے آرڈر دیا کہ سارے جو جتنے بچے پیدا ان کو قتل کر دیا جائے, قتل کرا جائے. تو یہ بچہ جو ان کے پاس پہنچ جاتا ہے, جو فرعون کی بیوی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے اس کو قتل نہ کرو, ہو سکتا ہے اس کو ہم بیٹا بنائیں, ہمارے لیے کچھ فائدے مند ہو. اب یہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی ہے اور نیکوکار ہے. ابھی نہیں, اس لیے تو اس کو پرورش کری. جب یہ پرورش جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں اور نیکوکار پیغام اللہ کا پیغمبر بن جاتے ہیں, تو فرعون کی بیوی جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھیے وہ بھی نیکوکار, حالانکہ وہ فرعون کی بیوی ہے. اس کی آیت جو ہے یہ وہ اللہ مثال دیتا ہے اس کی سورہ تحریم 66 کی 11 آیت ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور اللہ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال کے ساتھ ضرب لگاتا ہے جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے نزدیک ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے. یہاں پر فرعون کی بیوی نے ایڈاپٹ کیا موسیٰ السلام کو اور ان کو بیٹا, فرعون نے بھی بیٹا بنایا ان کو موسیٰ السلام کو, اور ان کو بھی بیٹا بنایا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کے اپنے بیٹے نہیں ہیں. موسیٰ السلام کو جب ہدایت ملی اور اللہ کے پیغمبر ہوئے وہ ان کی وجہ سے نہیں ہوئے, وہ تو اللہ نے ان سے الگ بات کری, کلام کیا, اور اللہ نے ان کو موسیٰ السلام کو کلام بھی کیا, ان سے ان کو اتھارٹی دی, کتاب دی. جب موسیٰ السلام پیغمبر ہوئے تو بیٹی نے جس سے پرورش کی وہ بیٹے کے ساتھ ہو گئی. تو قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کو ماں پور کر رہی ہے. جب وہ کنسیو کر رہا ہے تو بیٹا وہی بن کے نکل رہا ہے. تو اگر بیٹا صحیح ہوگا جوان ہو کر, اگر فرض کی ماں نے کچھ کہہ بھی دیا اس کو غلط سلط,
اور بچہ بڑا ہو گیا اور بڑے ہو کے اس کو احساس ہوا کہ اللہ کی ہدایت یہ ہے، قرآن ہے یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور وہ اگر اپنی ہدایت کرے گا اپنے آپ کو، تو ماں کیوں سے بیٹے سے منسلک ہے تو بیٹے کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو نوح علیہ السلام کی بیوی نیکوکار نہیں تھی تو اس کا بیٹا بھی نہیں تھا. اور دنیا میں بھی مثال ہے، لڑکی جو شادی شدہ میاں بیوی کپلز ہیں، اگر ان میں کوئی کانفلکٹ ہو جائے گا تو بیٹا ہمیشہ ماں کے ساتھ جائے گا، وہ کبھی باپ کے ساتھ نہیں رہنا پسند کرے گا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، قرآن مجید کے اندر کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جہاں ماں بیٹا کانفرنٹیشن ہو. اگر ماں بری تھی، بیٹا برا تھا، فرعون کا نوح علیہ السلام کا بیٹا برا تھا، تو نوح علیہ السلام کی بیوی خیانت کر کے اس کے ساتھ گئی، اور فرعون نے اور اس کی بیوی نے پالا موسیٰ علیہ السلام کو. جب موسیٰ علیہ السلام نیکوکار تھے تو اس کی بیوی نیکوکار ہو گئی، فرعون نہیں ہوا. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایڈاپٹڈ مدر ہو یا مدر کے نیچے جنت نہیں ہے پاؤں کے، بلکہ مدر کی بخشش کرنے والے بیٹا ہے. الٹا ہے بالکل. بیٹا اگر ماں نے بچپن میں بیٹے کو کچھ بھی سکھا دیا، بیٹا جوان ہوا، اب اس کو اللہ نے ہدایت دی تو باقاعدہ وہ ماں کو چینج کر دے گا. تو آپ لوگ یہ سمجھ جائیں، جوان جتنے بھی ہیں اور آپ کی اگر ماں حیات ہے تو بیٹوں کو محنت کرنی ہے سنجیدگی سے. بیٹے ہدایت پہ لا سکتے ہیں اپنی ماں کو، ماں نہیں لے کے آ رہی، سمجھیں، ماں لے کے نہیں آ رہی کہ. اور جنت، پہلی بات تو ایک یہ بھی یاد رکھیں، کچھ جنت تو اللہ تعالیٰ کی جنت ہے نا، اللہ نے باغ، اس کے کچھ احکامات ہیں، وہ اس کی جنت ہے. ہماری جنت تھوڑی کہ جو ماؤں کے پاؤں کے نیچے رکھے دے رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ نے بنائی جنت، اور اس کو آپ ماؤں کے ماں سے عورت ہے نا، عورت کے پاؤں کے نیچے کہاں لے کے آ رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ ماں ایموشنز دیتی ہے بچے کو اور انٹیلیجنس دیتا ہے باپ، لیکن ماں محبت دیتی ہے، خیر کرتی ہے، یہ کرتی ہے، سب کچھ اس کو جائز ہے کرنے کے لیے، کچھ کر لیتی ہے اور کچھ تکالیف بھی اس تک پہنچا دیتی ہے. لیکن اگر بچہ بڑوں کے سمجھدار ہے، اس کو اللہ ہدایت دے دے گا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت ملی تو وہ اپنے ابا کو تو نہیں لا سکے، لیکن ماں کو لا سکتے تھے، لیکن لکھا ہوا نہیں ہے قرآن میں. لیکن میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کری فرعون کی بیوی نے، اور جب فرعون کی بیوی جو تھی، وہ صحیح بات ہے، جب وہ پیغمبر بنے تو وہ نیکوکار وہ بھی ہو گئی، وہ بھی نیکوکار تھی، جنت انہوں نے جگہ مانگ لی اور فرعون سے نجات مانگ لی. تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیٹے کی کہ فالوور ہے ماں، یہ سمجھ لیں آپ. ماں کے فالوور بیٹے نہیں ہیں، بیٹے فالوور، ماں فالوور ہے بیٹے کی، اپنے شوہر کو چھوڑ دے گی وہ.